کیا واقعی 4 مہینے چلہ لگانا اسلام میں شرط ہے؟ بھائی یہ 4 مہینے چلے، سال اندرون سال بیرون، یہ نبی کریم علیہ السلام یا صحابہ سے ثابت نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں بھائی، نہیں یہ نکاح کے پیسے ہم نہیں لیتے اور مولویوں کو لینے بھی نہیں دیتے، ہمارا کوئی زور چھوڑ نہیں لگا، مبارکباد آپ کو دے گئے۔ بالکل نہیں، کوئی بھی نہیں، ہم نے یہ رسم ختم کی ہوئی ہے۔ یہ واحد مولوی ہے جو مفت نکاح پڑھا نکاح کے پیسے جیسے ٹیکس ہم نہیں دیتے۔ یہ ملا ٹیکس ہم نے تو معاف کی، اس لیے تو مولوی ناراض ہیں، سارے ٹیکس معاف کر۔ جس نے بھی نکاح پڑھوانا ہو وہ ہوں واحد دونوں، تو انشاءاللہ ان کا مفت نکاح پڑھ دوں گا، ماشاءاللہ، اس کی ضرورت نہیں۔ اچھا بھائی، یہ 4 مہینے چلہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق بھی نہیں، صحابہ تابعین کا بھی نہیں۔ یہ چلہ اور 4 مہینے، سال اندرون سال بیرون، شب جمعہ سے روزہ، یہ ترتیب ہندوستان سے شروع ہوئی۔ یہ جو ہمارے آج کل بعض سیدھے سادے لوگوں کو بتا دیا گیا کہ چلہ لگانا نبی پاک کی سنت ہے، اور کچھ ایسے ان پڑھ مولوی بھی ہیں کہتے ہیں چلہ قرآن سے ثابت ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ اگر یہ کہو گے تو پھر تو اس کے بدعت ہونے میں شک ہی نہیں ہے، لیکن چلہ 4 مہینے یہ پیغمبر کی ترتیب بھی نہیں، صحابہ کی بھی نہیں، تابعین کی بھی نہیں، یہ ترتیب ہے مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کی، اور اس کو اگر صرف تعلیمی ترتیب تک رکھا جاتا تو یہ بدعت نہیں تھا۔ لیکن آج لوگوں نے چلہ 4 مہینے سے روزہ کو ایسی قیود کے ساتھ مقید کر دیا اور پھر ان کو مقصود بنا لیا اور ان کے فضائل بیان کرنے لگے۔ تو جب 4 مہینے چلہ سال اندرون بیرون سے روزہ، اس کو مقاصد بنا لیا جائے اور اسی فی نفسی ان دنوں میں یہ اس ترتیب کو دین سمجھا جائے، تو پھر یہ نری گمراہی اور نری ضلالت ہے۔ صرف تعلیم للدین تک رہتا، تعلیم تک رہتا اور اپنی طرف سے اس کو دین کا جزو بھی نہ بنایا جاتا، تعلیم دین تک یہ ترتیب رہتی تو وہ بدعت نہیں تھی۔ لیکن آج جاہلوں نے اس کو مقاصد دین سے سمجھ لیا، اور پھر چلہ کے لیے ایسی پابندیاں ہیں کہ ماں مر گئی جی چلہ ٹوٹ جائے گا، گھر نہیں جانا، اور اس محلے کے قریب سے گزرا جوان آدمی ہے، اس کی بیوی ہے، وہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، نہیں تو چلہ ٹوٹ جائے گا، 4 مہینے ٹوٹ جائیں گے۔ تو یہ جو ترتیب ہے یہ اہل کتاب کے مشابہ ہے، یہودیوں کی طرح یہ رہبانیت ہے۔ اگر چلہ 40واں پھر کہہ رہا ہوں، بعض کو میری باتیں سمجھ بھی نہیں آتی، اور سے روزہ اس کو تعلیم دین کے لیے سمجھا جاتا، مقاصد نہ سمجھا جاتا، پھر دین یا جز دین کا نہ سمجھا جاتا تو وہ بدعت نہیں تھا۔ لیکن آج چونکہ مقاصد اور دین بلکہ لڑتے ہیں چلہ کے بارے میں کچھ اخباروں سے روزہ، اور اس کو مقاصد سے سمجھ لیا گیا، تو اس لیے اس کے بدعت ہونے میں شک نہیں۔ علماء ربانیین پر لازم ہے کہ لوگوں کو بتلایا جائے کہ یہ پیغمبر کی ترتیب نہیں، صحابہ کی ترتیب نہیں۔ میرے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا، اس نے اپنے والد کو اتنی بات کی کہ یہ روزہ اور چلہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب میں نہیں ہے، تو اس نے کہا میں گھر سے نکال دوں گا۔ آپ نے ساری زندگی سے روزے لگائے اور چلے لگائے، اور یہ جو ہمارے پشتو والے ساتھی ہیں یہ تو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اور صحابہ یہی کام کرتے تھے جو ریبٹ والے کرتے ہیں، یہ تو لڑ بھی پڑتی ہے۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ سے ثابت نہیں، اور اس کو دین سمجھنا، مقصد سمجھنا خالص گمراہی اور خالص بدعت ہے۔